آپ سے کسی نے سوال کیا، حضور ایک بات بتائیں کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ آج ہمیں اپنے گھروں میں آرام دہ بستر پہ اسلام ملا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اسلام اس کو اسی وقت نصیب ہو جاتا ہے۔ تو جنہوں نے اسلام کمایا ہے، جنہوں نے اسلام کو حاصل کیا، جنہوں نے اپنی جان اسلام کے لیے قربان کی ہے، ان کو صحیح قدر ہے اسلام کی، ان کو اسلام کی صحیح قدر ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اسلام کی عظمت کیا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، ارشاد فرمائیں اسلام کیوں قبول کیا، وجہ کیا بنی؟ آپ نے فرمایا کہ میرے اسلام قبول کرنے کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ میں غلام تھا امیہ بن خلف کا، اور یہاں پہ سال کے بعد ایک میلہ ہوتا، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے سردار اپنے غلاموں کو گھروں میں چھوڑ کے میلے پہ جایا کرتے تھے۔ ایک دن میرا جو مالک تھا امیہ بن خلف، بڑا ظالم جو تھا، اس نے مجھے گھر میں چھوڑا، میلے پہ چلا گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب امیہ نے مجھے گھر پہ چھوڑا، میلے پہ چلا گیا، تو میں اپنے گھر پہ، مالک کے گھر پہ موجود تھا کہ وہاں سے ایک بڑی ہی خوبصورت شخصیت کا گزر ہوا۔ کہتے ہیں کہ جس کو میں نے دیکھا نا، تو پہلی نظر ہی دیکھ کے میرے دل نے یہ گواہی دی کہ یہ وہ عظیم شخصیت ہو سکتی ہے، یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن سے خوبصورت میں نے زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں میں نے جب دیکھا تو میرے دل کو سکون ملا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا نا، تو جو عظیم شخصیت گزر رہی تھی، انہوں نے بھی میری طرف دیکھا، مجھے دیکھ کے وہ مسکرائے۔ کہتے ہیں میرا رنگ کالا تھا، مجھے تو کوئی دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتا تھا، مجھے کوئی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ مالک بھی گھر چھوڑ کے میلے پہ جاتا کہ لوگ میری کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے سردار ہو، غلام کیسا رکھا ہوا ہے، مجھے کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ لیکن جب اس عظیم شخصیت نے دیکھا، مسکرائے، تو اسی لمحے مجھے لگا کہ میں امیہ بن خلف کی غلامی سے نکل کے ان کی غلامی میں آ چکا ہوں۔ اور وہ کون تھے؟ آپ کے اور میرے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضور کی اس ادا نے، حضور کی ایک مسکراہٹ نے میرے دل کو جیت لیا تھا۔ ایک یہ وجہ بنی کہ میرے دل نے گواہی دی کہ اب غلام ہونا ہے تو انہی کا غلام رہنا ہے۔ دوسری فرماتے ہیں کہ وجہ یہ بنی کہ ایک مرتبہ مجھے سخت بخار، ابھی میں امیہ بن خلف کی غلامی میں ہوں، اتنا سخت بخار ہوا کہ مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، اتنی سخت بیماری نے مجھے جکڑ لیا۔ اور امیہ بن خلف جیسا بڑا ظالم تھا، وہ میرے پاس آیا، ٹھوکر مار کے مجھے کہنے لگا اٹھ کھڑا ہو، کھڑا ہو، وہ دیکھ ایک بوری پڑی ہے جس کے اندر گندم ہے، اس کو پیس جا کے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میرے پاس جسم میں طاقت نہیں ہے، بخار اتنا تیز ہے کہ کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا یہ بہانے چھوڑو، اٹھو یہاں سے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے جسم کی ساری قوت لگائی، پورے زور کے ساتھ بڑی مشکل سے کھڑا ہوا، اور میں چکی کے قریب گیا نا، تو میں نے چکی چلانی شروع کی۔ اتنی سخت بیماری ہے، میری چیخیں نکلتی، میری درد بھری آہیں جب نکلتی نا، اتنی آواز تھی کہ باہر سے گزرنے والا ہر شخص میری آواز سن سکتا تھا۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں میری یہ آہٹ، میری آہیں، میری یہ درد بھری آوازیں جب چیخیں باہر گئی نا، تو قربان جائیے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا گزر اسی گلی سے ہوا۔ اللہ کے حبیب جب وہاں سے گزر رہے تھے، آواز سنی، اللہ کے نبی تشریف لائے، آ کے دیکھا کہ یہ تو وہی غلام ہے کہ جس نے مجھے دیکھا تھا،
جس کو میں نے بھی مسکرا کے دیکھا تھا۔ اللہ کے حبیب نے آگے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ کیا وجہ ہے، پریشان کیوں ہو، روتے کیوں ہو؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بتایا کہ میں یہاں پہ نوکر ہوں، میں غلام ہوں، بخار اتنا سخت ہے کہ کھڑا نہیں ہوا جاتا، لیکن ظالم آقا نے یہ حکم دیا کہ یہاں پہ بیٹھ کے میں چکی چلاؤں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو اٹھایا، مبارک سہارا دیا۔ آپ فرماتے ہیں جب سہارا دیا تو پھر مجھے لگا کہ ساری مصیبتیں ہی ختم ہو گئی ہیں۔ ایسا سہارا دیا اللہ کے نبی کے ید اللہ والے مبارک ہاتھ جب مجھے لگے تو پھر مجھے اتنا سکون ملا کہ ساری بیماریاں ختم ہو گئیں۔ سید الانبیاء نے بستر بچھایا، مجھے لٹایا، خود تشریف لائے، چکی چلائی، سارے آٹے کو جب گندم کو پیس دیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا بلال یہ سارا کام ہو گیا، بتاؤ کچھ اور بھی کرنا باقی ہے، کوئی اور کام کرنے والا ہے؟ حضرت بلال حبشی آنکھوں میں آنسو لے کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا کام تھا، لیکن میں پریشان ہوں اس وجہ سے، ہو سکتا ہے پھر مجھے کوئی اور کام کرنا پڑے، جسم میں طاقت تو ہے نہیں۔ سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مبارک ہاتھوں سے چکی چلائی تو میرا دل پسینہ پسینہ ہو گیا، دل نرم ہو گیا، مجھے لگتا تھا کہ میں حضور کا نوکر بن چکا ہوں، میں ان کا غلام ہو چکا ہوں۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جب آپ کے مبارک ہونٹوں نے جنبش دی، ہونٹوں پہ حرکت ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا بلال گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، جب تمہارا آقا تمہیں کوئی دوسرا کام بتائے تو مجھے بلا لینا، میں آ کے تمہارے کام خود کر دیا کروں گا۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی یہ ادا ایسی ادا تھی جس کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں پھر یہی بات آئی کہ میں انہی کا غلام بنوں گا، میں حضور کے قدموں میں آ کے ساری زندگی ان کی غلامی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دوسری وجہ تھی کہ میں نے اسلام قبول کیا۔ تیسری وجہ یہ تھی، آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی محفل سجی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، عمر فاروق ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، بڑے بڑے جید صحابہ کرام موجود ہیں۔ آپ کا غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حضور کے وہ غلام ہیں۔ آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ کسی صحابی کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کریم نے آپ کے پیارے حبیب کے پیارے غلام کا نام قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی محفل میں موجود تھا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے غلام تھے وہ بھی موجود ہیں۔ اسی دوران ایک بڑا شخص حضور کی بارگاہ میں آیا جو کہ حضرت زید بن حارثہ کے والد محترم تھے۔ حضور کے جو غلام ہیں ان کے والد محترم حضرت حارثہ حضور کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے نبی نے استقبال کیا، صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی، پھر وہ کچھ بولنا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حارثہ بتائیں کیا بولنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے، میں اسے آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ اور ان کے دل میں یہ تھا، ارادہ یہ تھا کہ جب میں جاؤں گا نا تو میرا بیٹا دوڑ کے میرے گلے لگے گا، گلے لگ کے روئے گا، پھر مجھ سے یہ امید کرے گا، مجھے کہے گا کہ مجھے ان کی غلامی سے آزاد کروائیں۔ لیکن وہ شاید یہ جانتے نہیں تھے یہ غلامی سید الانبیاء کی غلامی ہے، یہ وہ غلامی ہے جو ان کی غلامی میں آتا ہے پھر انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ حضرت حارثہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ جو چاہتے ہیں، جتنا معاوضہ چاہتے ہیں میں دینے کو تیار ہوں، جو کچھ کہیں گے وہ میں دے سکتا ہوں، میرے بیٹے کو آزاد کر دیں۔ اللہ کے نبی مسکرائے، جب حضور مسکرائے نا آپ نے ارشاد فرمایا اے حارثہ پریشانی والی بات نہیں ہے، میں کوئی معاوضہ نہیں لیتا، سیدھی سی بات ہے، اگر تمہارا بیٹا خوشی کے ساتھ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو اسے لے جاؤ، ہم کوئی معاوضہ نہیں لیں گے، کوئی پابندی نہیں ہے، اس کو اپنے پاس نہیں رکھتے، اگر بیٹا خوشی سے تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ اپنے ساتھ۔
اب وہ لمحہ تھا کہ جب صحابہ نے دیکھا، حضرت حارثہ نے فرمایا یہ امید لے کے بیٹے کو بلاؤں گا، بیٹا میرے پاس آئے گا، خواہش ہوگی کہ اپنی ماں سے جا کے ملوں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹا زید میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ حضور کے قدموں میں گر گئے، حضور کی جھولی میں آ کے گر گئے اور پھر کہنے لگے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ حضرت زید بن حارثہ عرض کرتے ہیں ابا حضور جو محبت مجھے حضور کے قدموں میں ملی ہے، جو حضور کی غلامی میں مجھے محبت ملی ہے، جو ادب و احترام، جو مقام مجھے حضور کی غلامی میں ملا ہے، یہ مقام مجھے آزادی میں نہیں مل سکتا۔ بلال کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر بھی دیکھا، یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اتنے کریم اور لجپال ہیں کہ لوگ آپ کی غلامی میں آنا چاہتے ہیں، پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں بھی اسلام قبول کر کے حضور کی غلامی میں آ جاؤں گا۔ پھر آپ نے اسلام قبول کیا۔